بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری گفتگو کا موضوع ہے مولا کائنات اسد اللہ الغالب حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے موضوع پہ انشاءاللہ باری تعالی کچھ گفتگو کریں گے۔ کچھ احباب کے لیے مناقب کا نذرانہ لائے ہیں، کچھ وہ حوالہ جات جن کے لیے بعض حضرات کو اعتراض ہے کہ مولا کائنات شاید کعبۃ اللہ کے اندر پیدا نہیں ہوئے یا 13 رجب المرجب کو پیدا نہیں ہوئے، تو الحمدللہ فقیر نے اللہ کے فضل سے کافی کتابوں کے، کافی اکابرین کے حوالہ جات اکٹھے کیے ہیں، اور انشاءاللہ باری تعالی وہ سب کے سب حوالے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محبان مولا کائنات علیہ السلام اور مومنین مسلمان جو ہیں میرے نبی کے محب جو ہیں، ان سب کو علی سے پیار ہے، اور جسے علی سے پیار ہوتا ہے وہی اصل مومن ہوتا ہے۔ تو آؤ چلتے ہیں کہ مولا کائنات جن کے لیے حضور رسالت مآب علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا انا وعلی من نور واحد، جن کے لیے فرمایا علی کا جسم میرا جسم، علی کا خون میرا خون، علی کا گوشت میرا گوشت، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ کے پیاروں سید الانبیاء حبیب کبریا رحمت دو سرا والضحیٰ والقمر نے اپنے فرمودات میں مولا کائنات کا تعارف یوں فرمایا: علی قسیم الجنت والنار، علی یصوب الدین، علی سید المومنین، علی اول المسلمین، علی اول المؤمنین، علی سید الساجدین، علی وسیع رسول، علی نفس رسول، علی یخی رسول، علی باب المدینۃ العلم، علی باب دار الحکمہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو مولا کائنات علیہ السلام اپنا تعارف یوں فرماتے ہیں: میں سر الاسرار ہوں، میں رازوں کا راز ہوں، میں سر الاسرار ہوں، میں رازوں کا راز ہوں، میں شجر انوار ہوں، میں شجر انوار ہوں، میں جبریل کا خلیل ہوں، میں میکائیل کا صفی ہوں، میں قائد الملوک ہوں، میں قائد الملوک ہوں، میں محافظ لوح ہوں، میں قائم الحقائق ہوں، میں مفسر انجیل ہوں، میں مفسر انجیل ہوں، میں نغمہ زبور ہوں، میں نغمہ زبور ہوں، میں بسم اللہ کی با کا نکتہ ہوں، میں بسم اللہ کی با کا نکتہ ہوں، میں سر ابراہیم ہوں، میں سر ابراہیم ہوں، میں ولی الاولیاء ہوں، میں ولی الاولیاء ہوں، میں وارث انبیاء ہوں، میں وارث انبیاء ہوں، میں صدیق الاکبر ہوں، میں فاروق الاعظم ہوں۔ علی کعبے میں آیا ہے، علی کعبے میں آیا ہے، علی کعبے کا گوہر ہے، علی کعبے میں آیا ہے، علی کعبے کا گوہر ہے، جو ہے بیت الشرف کعبہ، جو ہے بیت الشرف کعبہ، علی مولا کا ہی گھر ہے، علی مولا کا ہی گھر ہے۔ رجب کی 13 آئی ہے، رجب کی 13 آئی ہے، کرو مقصود سب خوشیاں، رجب کی 13 آئی ہے، کرو مقصود سب خوشیاں، یہ ہے عید علی المرتضیٰ، یہ ہے عید علی المرتضیٰ، کیا خوب منظر ہے، کیا خوب منظر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارو آؤ اب بات کرتے ہیں اس ذات کی جس کا ظہور ہی کعبۃ اللہ میں ہوا۔ منتظر کعبہ ہے، مہمان نیا آیا ہے، منتظر کعبہ ہے، مہمان نیا آیا ہے، بت چکن آیا ہے، ذیشان نیا آیا ہے، بت چکن آیا ہے، ذیشان نیا آیا ہے۔ ہوگی تطہیر بھی مقصود خدا کے گھر کی، ہوگی تطہیر بھی مقصود خدا کے گھر کی، عشق و عرفان کا، عشق و عرفان کا عنوان نیا آیا ہے، عشق و عرفان کا عنوان نیا آیا ہے۔ علی کو ہر اعتبار سے علو و بلندی حاصل ہے، علی کا نسب بھی اعلیٰ ہے، علی کا حسب بھی اعلیٰ ہے۔ کعبے کی بنیاد جد علی رکھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا سے علی المرتضیٰ کعبے میں ظہور فرماتے ہیں۔ علی کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی، علی کی ولادت جوف کعبہ میں ہوئی، یعنی عین درمیان میں ہوئی۔ یہ بات محدثین و مورخین کے نزدیک مسلمہ ہے۔
قریشی ہاشمی ہے سید العرب آیا، قریشی ہاشمی ہے سید العرب آیا، ازل سے رب جہاں کا ہے منتخب آیا، ازل سے رب جہاں کا ہے منتخب آیا، علی کے حصے میں اعزاز خاص ہے مقصود، علی کے حصے میں اعزاز خاص ہے مقصود، بجز علی کے ہے کعبے میں کوئی کب آیا، بجز علی کے ہے کعبے میں کوئی کب آیا۔ محترم بھائیو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اخی بھی ہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، بات ہے ابھی میں عرض کروں گا، یہ تو میں اپنے خیالات پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ حوالہ جات بھی پیش کیے جائیں گے کہ علی کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے۔ علی کا استقبال حور جناں نے کیا، علی کا استقبال فرشتوں نے کیا، یہی نہیں علی کا استقبال کعبۃ اللہ نے کیا۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کے لیے دیوار کعبہ شک ہوئی، جو آج بھی علی کی کعبے میں آمد کا اعلان کر رہی ہے۔ صدیاں گزر گئیں، کعبہ کئی بار شہید کیا گیا، کئی بار تعمیر کیا گیا، لیکن کعبہ کی دیوار وہاں سے پھر کھل جاتی ہے جہاں سے علی داخل ہوئی تھی۔ موجودہ کئی حکومتوں نے اس دراڑ کو بند کرنے کے لیے کوشش کی، لیکن ناکام رہے۔ دنیا بھر سے بڑے بڑے انجینئر کو بلایا گیا، لیکن کعبہ کی وہ دیوار آمد علی کا اعلان کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو کرم ہوا ہے مومنوں پہ کہ مومن علی کے عاشق ہیں، مومن علی کے دیوانے ہیں، مومن علی کے مستانے ہیں، مومن ہمیشہ علی سے محبت کرتا ہے اور منافق ہمیشہ علی سے دور بھاگتا ہے۔ اور جب وجد آتا ہے تو کعبے کے در و دیوار پکارتے ہیں، اور جب وجد آتا ہے تو کعبے کے در و دیوار پکارتے ہیں۔ جب بھی کرتا ہے یاد حیدر کو، جب بھی کرتا ہے یاد حیدر کو، کعبۃ اللہ کو وجد آتا ہے۔ جب بھی کرتا ہے یاد حیدر کو، کعبۃ اللہ کو وجد آتا ہے۔ اب بھی جدار کعبہ ہے اعلان کر رہی، اب بھی جدار کعبہ ہے اعلان کر رہی، مقصود ہے علی کے لیے اب بھی وہ سینہ چاک، اب مقصود ہے علی کے لیے اب بھی وہ سینہ چاک۔ مومن کے دل میں علی کی محبت یوں رچی بسی ہوئی ہے، اگر ہمارے سینے چاک کریں تو دلوں پر اس میں علی نقش ملے گا۔ علی عالی مقام امام جگدا، علی عالی مقام امام جگدا، تمیاں علی کریم دیاں، قسم رب دی علی دی این اندر چمکا ہین محمد دی میم دیاں، قسم رب دی علی دی این اندر چمکا ہین محمد دی میم دیاں، لہراں ہر ایک ولایت وچ ہین جاری مولا علی دے لطف امیم دیاں، لہراں ہر ایک ولایت وچ ہین جاری مولا علی دے لطف امیم دیاں۔ علی علی مقصود جو رین کر دے، علی علی مقصود جو رین کر دے، شاہیاں لیندے نے ہفت اقلیم دیاں۔ محترم بھائیو، بات ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے چچا جناب سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام شام یمن کے سفر پہ گئے۔ جب آپ یمن کے سفر پہ گئے تو وہاں ایک یمن کے رہنے والے بزرگ جو اس وقت ان کتابوں کے عالم بھی تھے، جن کی زندگی زہد و تقوی میں گزری، جنہوں نے پوری زندگی اپنی اللہ کے آگے سر جھکانے میں گزاری، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں گزاری، مزرم دعید ان کا نام ہے۔ وہ جب حضرت سیدنا ابو طالب علیہ السلام ان کے پاس یمن کے دورے سے واپسی پر انہیں ملنے کے لیے گئے، تو اس سے پہلے کیا تھا کہ اس بزرگ نے ایک رات رب ذوالجلال کی بارگاہ بے کس پناہ میں فریاد کی تھی، اے مالک کائنات، مصرم کی یہ دعا تھی، یا رب کریم مجھے کعبۃ اللہ کے مجاوروں میں سے کسی ایک کو ملا دے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، ان کی وہ دعا اس راہب کی، اس بابا جی کی، اس بزرگ کی، اس متقی و پرہیزگار کی جو بے ریا دعا تھی، اللہ نے قبول فرمائی۔ تو کیا ہوا؟ حضرت سیدنا ابو طالب
علیہ السلام جب یمن سے دورہ ختم کر کے واپس آنے لگے تو آپ ان کو ملنے کے لیے گئے۔ جیسے ہی حضرت ابو طالب ان کے پاس گئے، بابا علی ان کے پاس گئے، تو وہ شخص جو متقی پرہیزگار جن کی عمر 190 سال کے قریب بتائی جاتی ہے، آپ اسی وقت کھڑے ہوئے، آپ نے حضرت ابو طالب کا بہت احترام کیا، تعظیم کی، اپنے برابر بٹھایا، پھر پوچھا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تہامہ کے رہنے والا ایک شخص ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا تہامہ کہاں کے؟ تہامہ کے رہنے والے؟ تو آپ نے فرمایا میں مکہ معظمہ کے تہامہ کے رہنے والا ہوں۔ میرے محترم بھائیوں، جب حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ میں مکہ کے رہنے والا ہوں، پھر آپ نے پوچھا آپ کس قبیلے سے ہیں؟ تو آپ حضرت ابو طالب نے کہا میں بنو ہاشم سے ہوں۔ جب اس بزرگ نے، اس بابا جی نے جب یہ سنا، جن کی 190 سال عمر تھی، کہ حضرت ابو طالب بنو ہاشم سے ہیں، وہ کھڑے ہوئے، آپ کا ماتھا بھی چوما، چہرہ بھی چوما، اور بہت ہی احترام کیا، اور کہنے لگے میرے رب نے میری دعا کو قبول کر لیا، چونکہ میں نے سنا تھا، جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ رب ذوالجلال حضرت سیدنا عبد المطلب جو میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دادا جان ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے کہا میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے گھر اللہ تعالیٰ کے فضل سے 2 بیٹے ہوں گے، اور پھر 2 بیٹے جو ہوں گے، ان 2 بیٹوں کے گھروں میں ایک ایک بیٹا ایسا ہوگا، ایک نبی ہوگا اور ایک ولی ہوگا۔ حضرت عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہا حضرت عبد المطلب کے گھر جو بیٹے سیدنا عبداللہ علیہ السلام ہوں گے، ان کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوں گے جن کا نام محمد ہوگا، وہ آخری نبی ہوں گے۔ اور ابو طالب تجھے بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے تیرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ ولیوں کا سردار ہوگا۔ آپ نے پوچھا کیا وہ نبی یہ آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے ہیں؟ آپ حضرت ابو طالب نے کہا ہاں ہاں، میرے بھائی سیدنا عبداللہ علیہ السلام کے گھر میں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جلوہ فرما ہیں۔ آپ کی اس وقت 29 سال عمر ہے۔ آپ نے فرمایا میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب وہ نبی 30 سال کے ہوں گے تو پھر اے ابو طالب تجھے اللہ تعالیٰ ایک بیٹا دے گا جو ولیوں کا سردار ہوگا۔ نبوت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی پر ختم ہو جائے گی اور ولایت جو ہے حضرت علی سے اشکار ہوگی۔ محترم بھائیوں، حضرت کو بشارت دی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسی سال آپ کو بیٹا دیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ مکہ معظمہ میں پہنچے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہنا، اور کہنا کہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اے محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، میں آپ کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لاتا ہوں، اور جب اللہ آپ کو بیٹا دے جو ولیوں کا سردار ہوگا تو ان سے کہنا کہ آپ کو ایک بوڑھا جو آپ کا بہی خواہ ہے وہ آپ کو سلام پیش کرتے تھے، وہ آپ کے دوست ہیں۔ محترم بھائیو، یہاں سے ایک نکتہ نکلا، آج کئی لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے بارے میں اور حضور کے چچا جان کے بارے میں کئی طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ دیکھیں، بات غور سے سنیں، ابھی تو میرے نبی نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، ابھی تو حضرت علی پیدا بھی نہیں ہوئے، اور جناب سیدنا ابو طالب کو وہ بابا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ محترم بھائیو، بات ہے جب حضرت ابو طالب کو پیغام دیا گیا تو کن کے لیے دیا گیا؟ کہ حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ محترم بھائیو،
تو حضرت سیدنا ابو طالب نے کیا وہ سنانا سمجھنا آئی کہ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شان کے اندر یہ بابا آج باتیں کر رہا ہے، جبکہ ابھی تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، اور پھر میرے گھر بیٹا بھی نہیں پیدا ہوا، جبکہ انہوں نے ساری بات بتا دی کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے گھر میں 2 پوتے ہوں گے، ایک نبیوں کے آخری ہوں گے، ایک ولیوں کے سردار ہوں گے۔ تو محترم بھائیوں، اپنی رائے کو اللہ کے خوف سے ڈر کے صحیح طریقے میں لاؤ۔ جہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا خاندان نور آتا ہے، وہاں اپنی رائے کی بجائے اپنے نبی سے محبت کرو، اپنے نبی کی آل سے محبت کرو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، آؤ چلتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت کے بارے میں کافی روایات ملتی ہیں، جو نور الابصار میں ہیں، الجواہر میں ہیں، نزہۃ المجالس میں ہیں، سیرت حلبیہ میں ہیں، مرج الذہب میں ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ازالۃ الخفا میں، سلسلہ ذہب الصوفیہ قہستانی میں، شہد النبوہ میں، ارجاء المطالب میں، جنابی المودہ میں، اور فصول المہمہ، اور سیرت مصطفیٰ جان رحمت شان حبیب الرحمن، پھر تنویر الاظہار جو حضور شیخ الحدیث محدث کبیر حضرت مولانا غلام رسول صاحب رضوی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے نور الابصار کا ترجمہ کیا ہے، تنویر الاظہار اس کا نام ہے، اس میں بھی، اور پھر میرے استادی محترم مفسر قرآن نائب حسان حضرت العلم حضرت علامہ الشیخ محمد ابراہیم المعروف سائم چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جو مارکا خیز ہے، مشکل کشا، جو مولا کائنات کی سیرت و عظمت پہ لکھی گئی، اس کے اندر، اور الحمدللہ اس کے بعد امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا محمد الیاس اتار قادری رضوی زیدہ مجدہ و زیدہ شرفہ نے اپنی کتاب کرامات شیر خدا کے اندر یہ ساری کتابوں کے حوالے اس لیے دیے ہیں اور میں نے لکھ کے سامنے بھی رکھے ہیں۔ بعض حضرات کا یہ ہوتا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل سے جن لوگوں کو بغض ہے وہ بڑی طرح کی باتیں کرتے ہیں، انہیں یہ تکلیف ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں جب یہ کہا جائے کہ وہ 13 رجب المرجب کو خانہ کعبہ معظمہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی، حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ ہیں، طیبہ طاہرہ ہیں، جنہیں میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی والدہ کے بعد اپنی امی جان ہی کہا، حتیٰ کہ جب ان کا وصال ہوا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کرم سے ان کی قبر اطہر میں تشریف لائے، اور پھر ان کی قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی، یا رب کریم، آدم علیہ السلام سے لے کے مجھ تک سب کے وسیلے سے مالک کائنات میری دعا کو قبول فرما کہ میری والدہ کی قبر کو نورن علی نور بنا۔ بات ہے یہ وہی سیدہ فاطمہ بنت اسد ہیں۔ 13 رجب کی تاریخ تھی، سید الایام جمعۃ المبارک کا دن تھا، 30 عام الفیل تھا کہ جب آپ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہی ہیں تو آپ کی طبیعت کے اندر تھوڑا درد شروع ہوا۔ جب درد شروع ہوا تو نبی کریم، روایتوں میں آتا ہے، میرے سامنے کتابیں پڑھی ہیں کہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام بھی خانہ کعبہ معظمہ میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے اپنی چاچی سے ملے تو دیکھا کہ چاچی کے چہرے پہ رنگ جو ہے درد کی وجہ سے کچھ متغیر ہے، تو کہا اگر آپ کو تکلیف بڑھ جائے تو آپ خانہ کعبہ شریف میں تشریف لے جائیں، آپ کے لیے یہ آسانی ہے۔ محترم بھائیوں، آپ سیدہ فاطمہ بنت اسد دیکھیں کتنی خوش نصیب وہ ماں ہے، ابھی وہ طواف کعبہ کر رہی ہیں کہ درد بڑھ گئی۔
آپ نے اللہ سے دعا کی، اے الہ العالمین، یا رب کریم میرے لیے اس ولادت کو آسان فرما۔ اسی وقت دیوار کعبہ شک ہوئی، یعنی کہ دیوار کعبہ کی جو تھی وہ پھٹی، کھل گئی۔ آپ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں۔ جب آپ کعبہ کے اندر تشریف لے گئیں تو کیا ہوا محترم بھائیو؟ جوف کعبہ، جسے درمیان کعبہ کہتے ہیں، درمیان کعبہ کے اندر مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جیسے ہی آپ اندر تشریف لے کے گئی، کعبہ کی دیوار پھر مل گئی۔ روایات میں آتا ہے 3 دن گزارنے کے بعد سیدہ فاطمہ بنت اسد چوتھے دن حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو گود میں اٹھائے ہوئے لے کے آئیں باہر۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا ابی طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ یہاں پہ بھی نکتہ ہے، روایت تو پڑھو۔ آپ اپنے پیارے بھتیجے جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا و ملجا و ماوا سے پوچھتے ہیں کہ تمہاری چچی ماں سمان تمہاری چچی جو ہے وہ کہاں ہے؟ تو رسالت مآب علیہ السلام نے فرمایا اطمینان سے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، وہ بالکل محفوظ ہیں۔ پھر انہوں نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ تو رب ذوالجلال کے پیارے حبیب نے فرمایا ابھی میرے نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کو پتا ہے کہ میرے پیارے بھائی کے لخت جگر نور نظر سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ کے لال جو بات فرمائیں گے وہ سچ ہوگی۔ آپ نے کہا بتاؤ تو صحیح۔ تو رسالت مآب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ راز خدا ہے، آپ پریشان نہ ہو، اطمینان سے رہیں۔ وہی ہوا کہ پھر جب سیدہ چوتھے دن حرم کعبۃ اللہ یعنی جوف کعبہ کے کمرہ جو آج بھی بنا ہے جہاں مسلمان اسلام طواف کے لیے جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، عمرے کے لیے جاتے ہیں، کعبہ کی دیواریں تو وہ ہیں جن کو انسان دیکھتا رہے تو عبادت، جن کو دیکھتا رہے تو عبادت، کچھ منہ سے نہ کہے تو عبادت۔ وہ کعبہ کی دیوار وجد میں آئی اور مولا کائنات کی والدہ ماجدہ کے احترام میں وہ دیوار کھل گئی اور مولا کائنات کا کعبہ اللہ کے اندر جوف کعبہ کے اندر آپ کی ولادت ہوئی۔ محترم بھائیو، جناب سیدہ فاطمہ جب باہر آئیں تو حضرت سیدنا ابو طالب بھی موجود آئے سامنے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو ان کی گود میں دیا، بڑے خوش ہوئے بیٹا دیکھ کر۔ جب بیٹا دیکھ کے خوش ہوئے تو پھر تھوڑی دیر کے لیے پریشانی بھی آئی جب دیکھا کہ مولا کائنات علیہ السلام آنکھیں نہیں کھول رہے۔ محترم بھائیو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آنکھیں نہیں کھولی۔ سیدنا ابی طالب پریشان ہیں کہ میرے بیٹے نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی، شاید یہ کہیں بچہ نابینا تو نہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارو، رسالت مآب علیہ السلام بھی تشریف لے آئے۔ حضرت ابو طالب نے بیٹا ان کے گود میں دیا اور کہا کہ یہ بیٹا اللہ نے دیا ہے لیکن پریشانی ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا۔ محترم بھائیو، میرے پیارے بھائیو، آپ کو ایک بات بتاتا جاؤں، جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضور علیہ السلام کی گود میں آپ تشریف لائے، حضور نے اپنے دستے مبارک پہ اٹھایا اپنے چچا کے پیارے بیٹے کو تو کیا فرمایا؟ یہاں پہ میں آپ کی بارگاہ میں اپنے کچھ محبت کے اشعار پیش کرتا ہوں۔ مہد میں ہی نبی کو اپنا آقا مانا حیدر نے، مہد میں ہی نبی کو اپنا آقا مانا حیدر نے، علی کو چاہا آقا نے، نبی کو چاہا حیدر نے، علی کو چاہا آقا نے، نبی کو چاہا حیدر نے، رسول پاک سے مقصود حیدر کو تھا پیار ایسا، رسول پاک سے مقصود حیدر کو تھا پیار ایسا، بجز آقا کے چہرے کے نہ کچھ بھی دیکھا حیدر نے، بجز آقا کے چہرے کے نہ کچھ بھی دیکھا حیدر نے۔ محترم بھائیو، بات ہے نبی کریم علیہ السلام کی گود مبارک میں جب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے تو آپ نے اپنی دونوں آنکھیں مبارک کھول لی۔ میرے حضور فرماتے ہیں آنکھ کو کھولی تو چہرہ مصطفیٰ دیکھا،
بات ہے چہرہ محمد دیکھا، میرے حضور نے ارشاد فرمائے ہیں کہ اس کا میں لباب آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ حضور خلاصہ ہے کہ میرے استادی محترم مفسر قرآن حضرت العلامہ حضرت علامہ سائم چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ بات ہے محترم بھائیو، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب حضور کی گود میں آئے تو دونوں آنکھوں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو ٹکٹکی لگا کے دیکھ رہے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پیارے چچا سیدنا ابو طالب کو کہا، چچا دیکھو تو صحیح، بیٹا تو بہت پیار سے مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو بڑی خوشی ہوئی سب کے ہاں۔ محترم بھائیو، پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کوئی شہد کی گٹی نہیں دی، کوئی عرق گلاب نہیں دیا۔ محترم بھائی بات غور سے سن، تجھے سمجھ ہونی چاہیے علی کون ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو گٹی میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک چسائی، یہی زبان مبارک حسنین کریمین کو بھی چسائی۔ محترم بھائیو، حضرت علی کو جو گٹی دی گئی وہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک چسائی۔ پھر میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غسل دیا۔ جب میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو غسل دے رہے تھے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آج میں اس بچے کو غسل دے رہا ہوں، آج میں اس بچے کو غسل دے رہا ہوں۔ اور اللہ کی عطا سے مصطفیٰ جان رحمت جو دیکھ رہے تھے کہ کل یہ بچہ مجھے آخری غسل دے گا، تو وہی ہوا۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارو، پھر جب حضور کا وقت وصال آیا تو حضرت علی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غسل مبارک دیا۔ محترم بھائیو، انشاءاللہ باری تعالیٰ ایک ساتھ کے ساتھ پارٹ وائز یہ حضرت مولا کائنات کی عظمت کو بیان کرتے رہیں گے۔ آپ سے التماس ہے کہ انشاءاللہ باری تعالیٰ آپ جتنی توجہ سے دیکھیں گے ہم اتنی محبت سے پیش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔